میں ایک غریب کسان کی بیٹی تھی۔ میرے ابا کی فصل ہر سال تباہ ہو جاتی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میں ایک جانے مانے عامل کے پاس سے ایک تعویذ لینے چلی گئی۔ اس نے ایک تعویذ دیا، کہنے لگا تم جب بھی رات کو یہ پہن کر سو جاؤ گی تمہارے ابا کا کام چلتا رہے گا۔ لیکن میں جیسے ہی وہ تعویذ پہن کر سوتی، صبح میری آنکھ کھیتوں میں کھلتی۔ مجھے بالکل بھی یہ یاد نہیں ہوتا تھا کہ میں وہاں کیسے پہنچی۔ ایک رات میں نے وہ تعویذ نہیں پہنا۔ جیسے ہی رات ہوئی، میرے کمرے میں جو داخل ہوا اسے دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد میری والدہ فوت ہو گئی تھی اور اس کے بعد میرے والد نے دوسری شادی نہیں کی تھی اور مجھے اکیلے ہی پالا تھا، اور اب میں 15 سال کی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ میرے والد کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، دن رات کھیتوں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن ہماری آمدنی پھر بھی بہت کم تھی۔ اگر کہا جائے کہ ہم خطہ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے تھے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن یہ سب تو میں بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی۔ لیکن اب کچھ عرصے سے میرے والد کے کھیتوں میں کوئی مسئلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ جتنی بھی محنت کر لیتے فصل اگتی ہی نہیں تھی، اور اگر فصل اگ بھی جاتی تو کاٹنے سے پہلے ہی خراب ہو جاتی۔ اس کی وجہ سے ہمارے حالات اور خراب ہو گئے تھے، اور ہمیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے گاؤں کے چودھری سے قرض لینا پڑتا تھا، جو کہ سود پر قرض دیتا تھا۔ پچھلے 2 سالوں میں قرض لینے کی وجہ سے ہم پر بہت زیادہ قرض اور سود بن گیا تھا، اور اس سال کی فصل بھی اگنے کے کوئی امکان نظر نہیں آ رہے تھے۔ ابا اس صورتحال کو لے کر بہت پریشان تھے، اور پریشان تو میں بھی تھی کیونکہ میں اب بڑی ہو گئی تھی۔ مجھے نفع نقصان کی سمجھ آ گئی تھی، اور ہمارے گاؤں میں چھوٹی عمر میں شادی کا رواج تھا، اس لیے ابا کو میری شادی بھی کرنی تھی۔ لیکن یہاں تو کھانے کے لالے پڑے تھے، تو میری شادی کیسے ہوتی؟ گاؤں میں ہی ابا کی ایک منہ بولی بہن تھی، اور انہوں نے ہمیشہ سگی بہن ہونے کا ثبوت دیا تھا، اور بچپن سے ہی انہوں نے میری تربیت کی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ میں ایک دن پریشان ہو کر ان کے پاس چلی گئی اور ان کو جا کر بتایا کہ ہم پر بہت زیادہ قرضہ ہو گیا ہے، اور چودھری نے کہا ہے کہ اگر اس سال ہم نے اس کا قرضہ نہ ادا کیا تو وہ ہماری زمین پر قبضہ کر لے گا۔ اگر اس نے ہماری زمین پر قبضہ کر لیا تو ہم ساری زندگی کے لیے اس کے غلام بن کر رہ جائیں گے۔ میری یہ بات سن کر میری وہ منہ بولی پھپھو بھی پریشان ہو گئی، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں اس کا کوئی حل نکالتی ہوں۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو کر گھر آ گئی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بات کا کیا حل نکل سکتا ہے۔ کچھ دن کے بعد میری وہی پھپھو میرے گھر آئیں اور کہنے لگی کہ میری ایک جاننے والی نے ایک بابا جی کا پتہ بتایا ہے، اگر ان سے تعویذ لایا جائے تو ہماری فصل ٹھیک ہو سکتی ہے، ہمیں ان کے پاس جا کر اپنا مسئلہ بتانا چاہیے۔ میں تو فوراً خوشی خوشی تیار ہو گئی، کیونکہ میں کچھ بھی کر کے اپنے ابا کی پریشانی ختم کرنا چاہتی تھی۔ میں اس پھپھو کے ساتھ ان بابا جی کے پاس گئی اور جا کر اپنا پورا مسئلہ بتایا۔ ان عامل بابا نے میرا مسئلہ سن کر کہا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں قربانی دینا ہوگی۔ میں نے ان کی بات مان لی اور کہا کہ آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، بس میرے ابا کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اس تعویذ کو اپنے تکیے کے نیچے جا کر رکھ دینا، اور رات کو سونے سے پہلے یہ تعویذ اپنے گلے میں پہن لینا، اور یاد رکھو جب تک تم یہ تعویذ پہن کے رکھو گی تمہارے باپ کا کام چلتا رہے گا اور اس کی فصل بہت اچھی ہوتی رہے گی، لیکن جس دن تم نے یہ تعویذ اتار دیا یا نہ پہنا اسی دن تمہارے باپ کی فصل تباہ ہو جائے گی۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں تھا، اس لیے میں خوشی خوشی اس کام کے لیے تیار ہو گئی اور واپس گھر آ گئی۔ میں نے وہ تعویذ حفاظت سے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور اپنے گھر کے کام کرنے لگ گئی۔ رات کو ابا کو کھانا دینے کے بعد جب میں سونے کے لیے لیٹی تو مجھے فوراً اس تعویذ کا خیال آیا۔ میں نے اس تعویذ کو تکیے کے نیچے سے نکالا اور اپنے گلے میں پہن لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں اپنے کھیتوں میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر، جیسے بیٹھے بیٹھے سو گئی ہوں۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد تھا کہ میں اپنے بستر پر سو رہی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے گلے سے تعویذ غائب تھا، اور میرے لیے وہ تعویذ بہت زیادہ قیمتی تھا، کیونکہ اس تعویذ کے ہوتے ہوئے میرے ابا کی فصل اچھی ہو سکتی تھی۔ میں فوراً سے اٹھی اور گھر کی طرف چل دی۔ گھر آ کر میں نے دیکھا کہ میرے والد کھیتوں میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ تم کہاں تھی۔ میں نے خاموشی سے ان کو ناشتہ بنا کر دیا اور وہ ناشتہ کر کے کھیتوں میں چلے گئے۔ میرے ذہن پر وہ تعویذ سوار تھا، اس لیے میں پریشان تھی۔ میں نے سوچا کہ گھر کے کام ختم کر کے پھپھو کو جا کر ساری بات بتاؤں گی، لیکن اپنے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے جیسے ہی میں نے اپنا بستر جھاڑا میرے تکیے کے نیچے سے تعویذ نکل کر گر گیا۔ میں نے فوراً وہ تعویذ اٹھا کر دوبارہ تکیے کے نیچے رکھ دیا۔
اور اب تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی کہ میں صبح کھیتوں میں تھی اور تعویذ گھر میں، لیکن یہ سب کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور اسی کشمکش میں سارا دن گزر گیا کہ پھپھو کو یہ بات بتائی جائے یا نہیں۔ شام کو جب میرے ابا واپس گھر آئے تو وہ بہت زیادہ خوش تھے اور انہوں نے بتایا کہ آج کھیتوں میں فصل نکلنے کے نشانات ظاہر ہو رہے ہیں۔ میں تو ان کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور میں نے پھپھو سے یہ بات نہ کرنے کا عہد کر لیا۔ دوسری رات جب میں تعویذ پہن کر لیٹی تو میں نے خود ہی اپنے گرد اچھی طرح دوپٹہ اوڑھ لیا، جیسے مجھے یقین تھا کہ میں صبح کھیتوں میں ہی ہوں گی۔ اور وہی ہوا، میری آنکھ کھلی تو میں پھر سے کھیتوں میں موجود تھی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس دفعہ میرے پاس ایک پسٹل بھی پڑا ہوا تھا، حالانکہ میں نے کبھی پسٹل نہیں اٹھایا تھا۔ گاؤں میں رہنے کی وجہ سے مجھے پسٹل اور بندوق چلانا آتا ضرور تھا، لیکن میں نے کبھی اس کو چلا کر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے وہ پسٹل خاموشی سے اپنے دوپٹے میں چھپا لیا اور گھر واپس آ گئی، اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ میں روز رات کو تعویذ پہن کر سوتی اور صبح میری آنکھیں کھیتوں میں کھلتی۔ کبھی میرے پاس پسٹل پڑا ہوتا اور کبھی بندوق، اور میں گھر واپس آتی تو تعویذ میرے تکیے کے نیچے ہی ہوتا تھا۔ میں نے نہ کبھی دن کو تعویذ اٹھانے کی غلطی کی تھی اور نہ ہی کبھی رات کو تعویذ پہنے بغیر سونے کی، کیونکہ مجھے اپنے باپ کی خوشی عزیز تھی۔ اس سلسلے میں 1 مہینہ گزر گیا اور اس دفعہ ہماری فصل بہت ہی اچھی ہوئی تھی اور میرا باپ بہت زیادہ خوش تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر اسی طرح فصل پک کر تیار ہوئی اور تیار ہونے سے پہلے تباہ نہ ہوئی تو ہم ایک ہی دفعہ سارا قرضہ اتارنے کے قابل ہو جائیں گے، اور میں دعا کرتی تھی کہ بس اس دفعہ فصل ایسے ہی تیار ہو جائے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب فصل کی کٹائی ہو جائے گی اس کے بعد میں تعویذ پہننا ختم کر دوں گی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آج تک کسی بھی آدمی نے یا کسی بھی عورت نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ تم رات کو کھیتوں میں کیوں جاتی ہو، اور اتفاق کی بات تھی کہ کھیتوں سے گھر واپس آتے ہوئے بھی مجھے بہت کم لوگ ہی ملتے تھے۔ ایک دن جب میری آنکھ کھلی اور میں نے خود کو کھیتوں میں پایا تو میں نے دیکھا کہ ایک گیدڑ بھی مڑا پڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی میرے ہاتھ میں بندوق تھی۔ اب تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ کیا میں نے نیند میں اس کو مار دیا ہے؟ مجھے اب شدید حیرت ہونے لگی تھی، لیکن میں بندوق اٹھا کر گھر آ گئی۔ ایک دن میں نے ابا سے سوال کر ہی لیا کہ آپ مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں صبح صبح کہاں سے آ رہی ہوتی ہوں؟ جواب میں ابا نے بڑی حیران نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں کیوں پوچھوں جب تم مجھے بتا کر جاتی ہو کہ تم کھیتوں کی نگرانی کرنے جا رہی ہو، اور تمہاری وجہ سے اس سال فصل بھی بہت اچھی ہوئی ہے۔ ابا کی بات سن کر میں حیران ہونے لگی اور میں سوچنے لگی کہ میں نے یہ بات ابا سے کب کی تھی، اور میں اتنی بہادر تو کبھی بھی نہیں تھی کہ اکیلی رات کو کھیتوں میں چلی جاؤں۔ لیکن میں خاموشی سے وقت کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ ہم نے چودھری کا قرض ادا کرنا تھا اور چودھری کا قرض ادا کرنے کے لیے مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا ہی تھا۔ میری پھپھو تو اس سب کو اس بابا جی کے تعویذ کی کرامات بتا رہی تھی، اور میری پھپھو بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی ان بابا جی کے پاس لے کر گئی، لیکن میں نے ان کی کسی بات کو نہیں جھٹلایا اور نہ ہی ان کو یہ بتایا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس دوران فصل پک کر تیار ہو گئی۔ اب میرے اور ابا دونوں کے لیے پریشانی کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ پچھلے سال فصل پک کر تیار ہونے کے بعد خراب ہو گئی تھی، لیکن اس سال ایسا کچھ نہ ہوا اور کٹائی کا سیزن شروع ہو گیا۔ ابا اس سال فصل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے، اور جو بھی ہماری فصل دیکھتا وہ حیران رہ جاتا کہ یہ وہی کھیت ہیں جو پچھلے 2-3 سال سے ایک دانہ بھی اناج کا نہیں دے رہے تھے، وہ اتنی زیادہ فصل کیسے دے رہے ہیں۔ ابا نے فصل کی کٹائی کی اور اس عرصے کے دوران میرا رات کو کھیت میں جانا جاری رہا۔ نہ میں تعویذ باندھنا بھولتی نہ ہی یہ سلسلہ ختم ہوتا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ آج ساری فصل ابا منڈی میں فروخت کرنے کے لیے لے گئے تھے، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی ابا نے شام کو ہی چودھری کو دے دی تھی، جس سے چودھری کے قرض کی پہلی قسط ادا ہو گئی تھی۔ اب مجھے کھیتوں میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آج تعویذ نہیں پہنوں گی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ رات کو جب میں ہمیشہ کی طرح سونے کے لیے لیٹی تو میں نے اپنے گلے میں تعویذ نہیں ڈالا، اور بہت دیر کروٹیں بدلنے کے بعد بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، حالانکہ میں پہلے لیٹتے ہی سو جایا کرتی تھی، لیکن مجھے لگا کہ ابھی تک اس تعویذ کی وجہ سے جلدی نیند میں آ جاتی تھی، لیکن میں نے جاگنا منظور کر لیا اور تعویذ نہیں باندھا۔ 2 گھنٹے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے باہر کوئی ہے۔ ابھی میں اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے اپنے کمرے کا دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں سوتی بن گئی، لیکن میرا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا، اور کمرے میں داخل ہونے والے انسان کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور خود بخود میرے منہ سے چیخ نکل گئی، اور اس سے پہلے کہ میں اس کو آواز دیتی یا اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلاتی، مجھے ایسے لگا جیسے کوئی چیز میرے اوپر گری ہو۔ جب میں نے اٹھ کر لائٹ جلائی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میری آواز سن کر میرے ابا بھی آ گئے، اور جب میں نے بتایا کہ یہاں پر کوئی آدمی تھا
تو ابا نے کہا کہ اتنی جلدی تو کوئی انسان آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں نے خود اٹھ کر باہر تک دیکھا، دور دور تک کسی انسان کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ کمرے میں نے کس کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ کسی نے بھی میری بات کا یقین نہیں کرنا تھا، الٹا مجھے شاید پاگل ہی سمجھا جاتا۔ لیکن اس رات میں ساری رات نہیں سو سکی، کیونکہ مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ رات گزری اور دوسری رات کو بھی مجھے نیند نہیں آئی، لیکن وہ رات خیر سے گزر گئی اور کوئی بھی میرے کمرے میں نہیں آیا۔ اب اس بات کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور مجھے نارمل انسانوں کی طرح نیند بھی آنا شروع ہو گئی تھی، اور اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے کھیتوں میں عجیب قسم کے کیڑے مکوڑے آ گئے، جو نہ جانے کیسے تھے۔ میرے ابا ان کو دیکھ کر بہت پریشان تھے، اور مجھے اچانک عامل بابا کی یہ بات یاد آئی کہ جب تک تم یہ تعویذ پہنتی رہو گی تمہارے ابا کے کھیتوں کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے سوچا مجھے تعویذ باندھ دینا چاہیے، اور میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں آج تعویذ باندھ کے سوؤں گی تاکہ اس مصیبت سے چھٹکارا پایا جا سکے۔ لیکن جیسے ہی رات کو میں سونے کے لیے لیٹی اور میں نے اپنا تکیہ اٹھایا تاکہ تعویذ باندھ سکوں تو تعویذ وہاں سے غائب تھا۔ مجھے فکر شروع ہو گئی کہ جانے تعویذ کہاں گیا۔ وہ تعویذ میرے لیے بہت قیمتی تھا، آج بھی اگر میں نے وہ تعویذ نہیں باندھا تو کھیتوں کا وہی حال ہوگا۔ میں نے اٹھ کر اپنے باپ سے بھی پوچھا، لیکن انہیں بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ رات تو میں نے خاموشی سے گزار دی، لیکن صبح اٹھ کر میں نے پورے گھر میں تعویذ کو ڈھونڈا، لیکن کہیں تعویذ نہ ملنا تھا نہ ملا۔ آخر کار مجبور ہو کر مجھے اپنی پھپھو سے رابطہ کرنا پڑا۔ جب میں نے ان کو یہ ساری صورتحال بتائی تو وہ بہت حیران ہوئی کہ تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہوتا رہا اور تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لیکن تعویذ کے گم ہونے پر وہ بھی بہت پریشان تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، ہمیں دوبارہ اس عامل کے پاس جانا ہوگا، اور میں بھی ان کی اس بات سے متفق تھی۔ اس لیے ہم دونوں دوبارہ اس عامل کے پاس گئیں اور جا کر اس کو ساری صورتحال بتائی۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ تعویذ کبھی باندھنا مت بھولنا، لیکن تم نے میری بات پر عمل نہیں کیا، اور جو تمہیں انسان نظر آیا تھا وہ انسان نہیں تھا، میرا بھیجا ہوا موکل تھا جو وہاں سے تعویذ اٹھا لایا تھا، کیونکہ اس دن تم نے وہ تعویذ نہیں باندھا تھا، اور اب وہ تعویذ میں تمہیں نہیں دوں گا۔ میں نے اس کی بہت منت کی، لیکن وہ عامل تعویذ دینے پر تیار نہیں تھا۔ مجبور ہو کر میں واپس آ گئی، اور میری پریشانی دیکھ کر ابا نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے یہ ساری بات ان کو سچ سچ بتا دی۔ ابا میری بات سن کر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھے بھی حیرت تھی کہ تم اتنی ڈرپوک ہونے کے بعد بھی کیسے کھیتوں میں نگرانی کرنے چلی جاتی ہو۔ تم رات کو اٹھ کر کھیتوں میں نگرانی کرنے کے لیے جایا کرتی تھی، اور تم نے وہاں بہت سے جانوروں کو مارا بھی ہے جو ہماری فصل تباہ کرنے آتے تھے۔ میں تو تمہاری بہادری کی وجہ سے بہت خوش تھا کہ میری بیٹی اتنی بہادر ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم جو بھی کرتی ہو وہ تو تمہیں خود بھی معلوم نہیں کہ تم کیا کر رہی ہو۔ اب تو مجھے ہی اس عامل کے پاس جانا پڑے گا۔ ابا مجھے لے کر اس عامل کے پاس پہنچ گئے، لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ عامل کل سے غائب ہے اور کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ ابا نے جب پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے تھے، ان کا کوئی گھر، تو وہاں کے رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ وہ کہاں سے آئے تھے اس بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ ایک دن اچانک سے وہ آئے اور یہاں آ کر انہوں نے اپنا ڈیرا بنا لیا اور لوگوں کی مدد کرنے لگے، اور کل اچانک سے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں چلے گئے۔ مجھے ان پیر بابا کے تعویذ پر یقین ہو گیا تھا، اور اب وہ تعویذ موجود نہیں تھا اور اس کے غلط اثرات بھی میں دیکھ رہی تھی۔ ہمارے کھیت میں پھر سے عجیب سے کیڑے مکوڑے پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، جن کی موجودگی میں فصل اگانا ممکن نہیں رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے لیے سارے راستے بند ہو گئے، اور اس سارے واقعے کے بعد ہی چودھری نے پیغام بھیج دیا کہ آپ بقایا جات کی رقم ادا کرو، دوسری صورت میں تمہاری زمین پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ اس ساری صورتحال نے ہمیں عجیب سی الجھن میں ڈال دیا۔ آخر کار میرے بابا گاؤں کے کچھ سرکردہ لوگوں کے پاس گئے اور ان کو مدد کے لیے کہا، اور ان سب کی سفارش پر چودھری نے صرف فصل کی کٹائی تک کی مدت بڑھا دی۔ اب ہمیں ہر صورت میں زمین پر فصل اگانا تھی اور اس کی حفاظت بھی کرنا تھی تاکہ فصل اچھی ہو اور ہم چودھری کی رقم ادا کر سکیں۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے کروں، کیونکہ میرے پاس اب وہ کراماتی تعویذ نہیں تھا، اور اس تعویذ کی غیر موجودگی میں فصل اچھی ہو جائے یہ ناممکن سا لگنے لگا تھا۔ میں بھی ابا کے ساتھ کبھی کبھار کھیتوں میں چلی جاتی اور کوشش کرتی کہ اس زمین کو فصل کے لیے تیار کر سکوں۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ تعویذ پہننے کے بعد بھی تو میں کھیتوں میں جایا کرتی تھی، اور مجھے ابھی بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، بغیر تعویذ کے بھی تو میں کھیتوں میں جا سکتی ہوں۔ لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں اکیلی کھیت میں چلی جاؤں۔ اس سارے سلسلے کو تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور باقی لوگ کھیتوں میں ہل وغیرہ چلانا شروع ہو گئے تھے اور بیج بو رہے تھے۔
لیکن ہمارے کھیتوں سے کیڑے تو ختم ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی عجیب سے حالات ملا کرتے تھے۔ ایک دن میرے ابو کے ایک جاننے والے نے بتایا کہ وہ عامل دور کسی گاؤں میں دیکھا گیا ہے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پھپھو کو ساتھ لیا اور اس گاؤں پہنچ گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہی عامل بیٹھا تھا۔ مجھے تو بہت خوشی ہوئی۔ عامل ہمیں دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کو یہاں کے بارے میں کس نے بتایا؟ میں نے کہا آپ اس بات کو چھوڑیے کہ کس نے بتایا، لیکن بس آپ مجھے وہ تعویذ دے دیجئے، اس کے بدلے قیمت کہیں گے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ عامل نے میری پھپھو سے کہا کہ کیا آپ بھی تیار ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں تیار ہوں اور میں ہر قیمت پر وہ تعویذ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ وہ تعویذ میں آپ کو دے دوں اور آپ کے کھیتوں کا مسئلہ حل ہو جائے تو آپ کو یہ شرط پوری کرنا ہوگی۔ لیکن میں اس کی شرط کسی قیمت پر پوری کرنے کو تیار نہ تھی، اس لیے میں واپس گھر آ گئی۔ گھر آ کر جب میں نے اپنے باپ کی حالت دیکھی اور ان کو پریشان دیکھا تو میں نے اپنی پھپھو سے کہا کہ میں اس عامل کی شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے ان کو ساتھ لیا اور ابا کو بتا دیا کہ عامل مل گیا ہے اور اس نے یہ شرط رکھی ہے۔ پہلے تو وہ بھی تیار نہ ہوئے، لیکن پھپھو نے ان کو بھی منا لیا اور ہم سب دوبارہ عامل کے پاس پہنچ گئے اور اس کو بتایا کہ ہمیں تمہاری شرط منظور ہے۔ اسی وقت انہی 3 کپڑوں میں انجان لوگوں کی موجودگی میں میرا نکاح عامل کے ساتھ کر دیا گیا۔ یہی عامل کی شرط تھی۔ نکاح ہونے کے بعد عامل نے وہ تعویذ میرے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا کہ دوسری فصل کے بعد جب چودھری کا قرضہ ختم ہو جائے گا تب میں رخصتی لینے کے لیے آؤں گا۔ اس وقت تو ہم لوگ خاموشی سے پلٹ آئے اور میں نے پھر سے وہ تعویذ اپنے گلے میں پہننا شروع کر دیا اور دوبارہ سے وہ سلسلہ چل پڑا۔ اب کی بار بھی فصل بہت اچھی ہوئی تھی اور اب میرے ابا فصل کو بیچ بھی آئے تھے۔ جس دن ابا فصل بیچ کر چودھری کا قرض اتار کر واپس آئے اسی دن وہ عامل ہمارے گھر آ گیا اور آتے ہی اس نے رخصتی کا مطالبہ کر دیا، لیکن اب مجھے اس پر یقین نہیں تھا۔ میں نے کہا میں اسی صورت میں تمہارے ساتھ جاؤں گی جب تم مجھے بتاؤ کہ یہ سارا سلسلہ کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک دن یہاں سے گزر رہا تھا کہ اس نے مجھے دیکھا اور اسے پہلی نظر میں ہی میں بہت اچھی لگ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہمارے گھر آتا یا میرا ہاتھ مانگتا اسے معلوم ہوا کہ گاؤں کے چودھری کے لڑکے کی نظر بھی مجھ پر ہے اور یہ کام چودھری اور اس کا بیٹا مل کر رہے ہیں تاکہ ہم قرض کے بوجھ کے تلے آ جائیں اور مجبور ہو کر میرا باپ مجھے چودھریوں کی حویلی میں بھیج دے۔ لیکن جب اسے یہ ساری بات کا پتہ چلا تو اس نے عامل کا حلیہ بنا لیا اور اس تعویذ میں نیند کی دعا ڈال دی۔ یہ گلے میں پہننے کی وجہ سے مجھے خوشبو آتی اور میں سو جاتی اور سوتے ہی مجھے وہ عامل کھیت میں لے جاتا۔ وہاں بظاہر تو میں بیٹھی ہوا کرتی تھی لیکن حقیقت میں عامل چھپ کر ہمارے کھیت کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے کوئی بھی شخص ہمارے کھیت میں نہیں جا سکتا تھا، نہ ہی ہماری فصل کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس دن بھی عامل مجھے اٹھانے کے لیے آیا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ میں جاگی ہوئی ہوں تو اس نے میری چادر ہی میرے منہ پر پھینکی اور تکیے کے نیچے سے تعویذ اٹھا کر غائب ہو گیا۔ دوسری بار وہ تعویذ اس لیے نہیں دینا چاہتا تھا کہ اب کی بار شاید میں تعویذ کھول کر دیکھوں گی کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اور اس نے تعویذ نکاح کی شرط پر اس لیے دیا تھا کہ شرط کے بعد کم از کم میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی چودھری اور اس کا بیٹا کچھ ایسا ویسا کر سکتے تھے۔ وہ ابھی بھی کھیت میں آخری دن تک ہمارے ساتھ تھا، اور اب جبکہ چودھری کا قرضہ ختم ہو چکا تھا اور چودھری اور اس کا بیٹا کچھ نہیں کر سکتے تھے تو وہ مجھے اس گاؤں سے لے جانے کے لیے آیا تھا تاکہ اس چودھری کے بیٹے کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ میں حیران ہو گئی کہ کوئی انسان کسی دوسرے کی خاطر اتنا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اور میرے بابا نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور ہمیں معلوم ہوا کہ وہ دور کسی گاؤں کے چودھری کا بیٹا ہے اور میں ایک غریب کسان کی بیٹی تھی، لیکن اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے جب ساری بات ہمیں بتا دی تو اس نے کہا کہ اب تو کیونکہ آپ لوگ جان گئے ہیں کہ میں کون ہوں تو میں پوری دھوم دھام سے بارات لے کر آؤں گا، اور کچھ ہی دنوں میں وہ مجھے پوری عزت سے اس گاؤں سے بیاہ کر لے گیا جہاں پر باقاعدہ سازش کر کے مجھے اور میرے باپ کو پھنسانے کی کوشش کی گئی تھی۔